تیرے بن کے بعد یمنا زیدی کے فینس کو انتظار تھا کہ کب یمنا کا نیا ڈرامہ آئے گا۔ جینٹل مین میں یمنا نے وہ پرفارمنس نہیں دی جو ان کے فینس ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور اب ان کا نیا ڈرامہ قرض جاں آ چکا ہے۔ اس ڈرامے کی سٹوری تیرے بن ڈرامے کا ریفلیکشن ہے، کیونکہ اس میں میرب لائر بننا چاہتی تھی اور قرض جاں میں وہ لائر بنی ہے۔ اس ڈرامہ کی فرسٹ ایپیسوڈ کیسی رہی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، اور کیا یہ ڈرامہ دیکھنا چاہیے، اور ایسا کیا ہوگا اس میں کہ اس ڈرامے کو پسند کیا جائے، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے۔ جی تو جناب، قرض جاں میں یمنا زیدی نشما کا کیریکٹر پلے کر رہی ہیں۔ نشما کو ایک ٹیلنٹڈ لڑکی دکھایا گیا ہے، ایسی لڑکی جو پورے خاندان میں سٹینڈ لینے والی ہوتی ہے، اور اس کی دادی کو اس کا اس طرح کا ہونا کھٹکتا ہے۔ دادی کو ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ لڑکی کہیں اس کو ایکسپوز نہ کر دے، کیونکہ دادی دیکھنے میں تو بڑی مذہبی سی اور سادہ سی خاتون دکھائی دیتی ہیں، لیکن وہ یہ حقیقتاً بڑی مغرور اور اکڑوں قسم کی خاتون ہے۔ دادی کافی مشکل حالات کریٹ کرتی ہے، خاص طور پر نشما کی ماں کے لیے۔ باپ کہاں ہے نشما کا، وہ کچھ دکھایا نہیں گیا، آگے چل کر شاید کچھ کلیئر ہو۔ نشما کی ماں اکیلی ہے، بہت اچھی خاتون ہے، نمازیں پڑھتی ہے اور سب کی خدمت کرتی ہے، لیکن پھر بھی ساس اس کو پسند نہیں کرتی۔ اب اگر اس ڈرامے کی کہانی کی بات کریں تو یہ دکھایا گیا ہے کہ نشما نے لاء کی ڈگری حاصل کی ہے، اور نہ صرف فرسٹ ڈویژن لی ہے بلکہ فرسٹ پوزیشن لی ہے۔ اب ایسی کوئی بھی لڑکی جو کسی خاص پروفیشنل سٹڈیز میں فرسٹ پوزیشن لے گی تو ظاہر ہے اسے بطور کریئر بھی لے کر چلے گی۔ اب جیسے گھر والوں کے سامنے یہ خواہش ظاہر کرے گی کہ وہ پریکٹس کرنا چاہتی ہے، کوئی بھی اسے الاؤ نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی اسے یہی سمجھائے گی کہ تمہیں اپنا گھر بسانا چاہیے اور اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ تمہارے لیے گھر میں ایک اچھا رشتہ موجود ہے۔ اور جس لڑکے کی وہ بات کر رہی ہیں نشما کی ماں، وہ عجیب قسم کا لڑکا ہے جو اسموکنگ کرتا دکھایا جاتا ہے۔ وہ نشما کو کافی تنگ بھی کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ دوسری طرف اس لڑکے کی بہن کا بھی کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہوتا ہے۔ اب سوال تو یہ ہے نہ کہ کیا سارے گھر والے نشما کو لاء کی پریکٹس کرنے دیں گے کہ نہیں، کیونکہ آلریڈی ایک ہیرو بندہ دکھایا گیا ہے جو کہ بہت کامیاب لائر ہے، جس نے کبھی بھی کوئی کیس نہیں ہارا ہوتا، مطلب کہ اگر کیس اس کے پاس آ گیا تو وہ اس نے جیتنا ہی ہوتا ہے۔ یہ کافی تھرلنگ سچویشن ہے اس ڈرامے کی کہانی میں۔ دوسرا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ نشما کا کردار ایسا ہے جس میں ہر کوئی اس کا باپ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ ایک اور ٹویسٹ جو کہانی میں آئے گا جب نشما اور اس کی ماں کی پراپرٹی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ سب سے پہلے اپنا کیس لڑے اور سارے خاندان والوں کو مزید اپنے خلاف کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ٹویسٹ یہ بھی ہے کہانی میں کہ جس کورٹ میں نشما جاتی ہے وہاں آلریڈی ایک بڑا لائر موجود ہے، اور لائر بھی ایسا جس کی زندگی میں کوئی کیس ہارا نہ ہو۔ اب پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ اگر نشما کے کلائنٹس نشما کو اور دوسرے بڑے لائر کو کانٹیکٹ کر لیتے، اور ذرا امیجن کریں کہ ایسی صورتحال میں اگر نشما یہ کیس جیت جاتی ہے تو کیا سین ہوگا۔ اب وہ وکیل نشما کے آگے پیچھے ہوگا۔ یہ کہانی اس کے بعد کیا رنگ لیتی ہے، اس وکیل اور نشما کے درمیان دوستی ہوتی ہے یا پھر دونوں اوپوننٹس بنتے ہیں ایک دوسرے کے۔ اب نشما کی شادی کے بعد اس کا کزن اسے کافی ٹف ٹائم دے گا۔ دیکھنا یہ ہے وہ کس طرح لڑکی کو اس کے جال میں پھنساتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ اب دیکھا جائے کہ کیا یہ ڈرامہ ورتھ واچنگ ہے، کیونکہ اگر کہانی اچھی ہوگی اور ایکٹنگ بھی اچھی ہوگی تو ضرور ڈرامہ ہٹ ہوگا، اور وہ لوگ جو یمنا کو پسند کرتے ہیں ان کو تو یہ ڈرامہ ہر حال میں پسند آئے گا۔ لیکن ایک بات ہے کہ کسی بھی بڑی اداکارہ کا کسی ڈرامے میں ہونا یہ گارنٹی نہیں کرتا کہ وہ ڈرامہ ہٹ ہوگا یا نہیں۔ آپ کی اس ڈرامے کی فرسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد کیا رائے ہے کہ کیا یہ ڈرامہ ہٹ ہوگا یا نہیں؟ جڑے رہیں فینٹاسٹک ہب کے ساتھ اسی طرح کی فینٹاسٹک ویڈیوز کے لیے۔